الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس حاضری کی برکت سے ہمیں آسانیاں، خیر و برکت، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا پیارا دین، دین اسلام، اس کے لیے ہدایات خود رب کائنات نے جاری فرمائے اور ایک کتاب کی صورت میں ایمان، عقیدہ، عمل، واعظ، نصیحت، عبرت سب کچھ ایک کتاب میں نازل کر دیا، اور اس کتاب کا نام ہے القرآن المجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی جاتے تھے تبلیغ کے لیے، غیر مسلموں کے آگے دین پیش کرنے کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ اللہ کی تقریر سے زیادہ اچھی تقریر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی دلیل سے زیادہ مضبوط دلیل کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں تو ہمیشہ بار بار درخواست کرتا ہوں کہ گھر میں روزانہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ، چاہے 2-3 آیات روزانہ پڑھ لیں، کافی ہے۔ ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے، سیاستہ کی کتاب ایک ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت کو سمجھ لینا سونے سے پہلے، ایک آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ایک آیت کو سمجھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آیت صرف رات کو سونے سے پہلے نکال لیں، باقی اذکار اور اوراد و اذکار تو کرنے ہی ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، توبہ کر کے سونا ہے، کیا پتہ اٹھنے کی یا جاگنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ تو ایک آیت اگر سمجھ لی، اس کا مسئلہ سمجھ لیا، آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اور پھر اس پر غور کیا کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، اس بات کو پھر اس میں غور و فکر کرنا کہ اس پر میں نے کیسے عمل کرنا ہے، پہلے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، آئندہ کیسے کروں گا، اس کے مخالف کون سی بات ہے جو میرے میں ہے، اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ تو فرمایا ایک آیت کو سمجھنا 1000 نفل سے افضل ہے۔
کیونکہ 1000 نفل آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذاتی فائدہ ہوگا، ایک آیت کو سمجھ لیں تو آپ دین کے مبلغ بن جائیں گے، اس آیت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو اتنی فکر پریشانی 1000 عابد کی نہیں ہوتی، عبادت کرنے والے رات کو ساری رات جاگ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، شیطان کو 1000 عابد کی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ایک عالم کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دین سکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو فرمایا آج کا جمعے کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 کل کہو، اے نبی ان سے کہو، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، بتاؤ لوگوں بتاؤ، ہے یہ کفار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کفار کے بارے میں باتیں ہم کرتے رہے ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی یہ آیات تو کافروں کے لیے ہیں، یہ تو بتوں کے لیے ہیں۔ ارے کافروں بتوں کے لیے اس لیے ہیں کہ تم کبھی کافر اور بت نہ بن جانا، تم میں یہ حرکتیں نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہیں اور ہم پر یہ لاگو ہی نہیں ہوتی، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جناب بتوں کی آیات پڑھ پڑھ کر ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں، کافروں کی آیات ہمارے اوپر، ارے یہ فلاں کافر کا ذکر ہے میرے لیے، تو پھر وہ حصہ قرآن میں اللہ نے شامل ہی کیوں کیا جو ہمارے لیے تھا ہی نہیں۔ ہر کوئی بھی اس میں لفظ غیر ضروری نہیں ہے۔ فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان لوگوں سے، لوگوں بتاؤ کون سی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے میں رات بھر اور دن بھر تمہاری حفاظت کر سکے۔ اگر اللہ پکڑنا چاہے، اللہ عذاب بھیجنا چاہے، اللہ سختی کرنا چاہے، اللہ مصیبت میں پریشانی میں ڈالنا چاہے، اللہ بیماری میں ڈالنا چاہے، تو بتاؤ کوئی ہے جو تمہیں بچا سکے گا؟ من یکلؤکم، کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، تمہیں بچا سکتا ہے؟ باللیل والنہار، رات بھر دن بھر، من الرحمن، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ تو دوسرا مفہوم اس کا یہ ہوا کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ پکڑنا چاہے، تو کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ بنا، جب وہ پکڑ لے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، جب وہ چھڑا دے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ لا مانع لما آتیت، اے اللہ اگر تو دینے کا فیصلہ کر دے تو کائنات روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روکنے کا حکم کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے دربار میں تیری عدالت میں کسی بڑے کی بڑائی کام نہیں آتی، وہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ مال سے، نہ نسب سے، نہ حساب سے، نہ عہدے سے، مرتبے سے، الا بالتقوی۔ وہ اللہ نے خود بیان کر دیا کہ تقوی کے حساب سے بڑائی اللہ کے نظام میں ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہے۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، لوگوں بتاؤ، یہ چیلنج آ رہا ہے، چیلنج کے طور پر۔ اب وہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے بتوں کی پوجا اس لیے اختیار کی، وہ کہتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اب ایک اور مفہوم جو قرآن میں آتا ہے جو ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہے سفارش کا اور شفاعت کا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کلیئر قرآن میں کہہ دیا کہ سفارش چاہے انبیاء کریں، چاہے رسول کریں، اولیاء کریں، نیک بندے کریں، حافظ قرآن کریں، عالم قرآن کریں، فرشتے کریں، جو بھی سفارش اور شفاعت کرے گا اللہ کی اجازت کے بعد،
یہ کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ خود سے کھڑا ہو جائے جی میں اس کو چھڑانے آیا ہوں، اس کو میں نے چھڑانا نہیں۔ من یشفع عندہ الا من بعد اذن، اللہ کی اجازت کے بعد، اللہ کی اجازت ہوگی تب کوئی سفارش کر سکے گا۔ جب اجازت کے بغیر انبیاء اور رسول نہیں چھڑا سکتے تو اور کون ہے پھر چھڑانے والا؟ فرمایا قل من یکلاکم باللیل والنہار من الرحمن، لوگوں بتاؤ، چیلنج ہے، کون ہے جو دن بھر اور رات بھر تمہاری حفاظت کر سکے، تمہاری نگہبانی کر سکے اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اب بتا دیا کہ یہ پھر بھی کیوں غافل ہیں، چیلنج قبول بھی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وہ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا زمین کس نے پیدا کی؟ جی اللہ نے۔ آسمان کس نے؟ اللہ نے۔ یہ تو وہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا رد کیا کہ اللہ کی عبادت صحیح ایمان اور عقیدے سے تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، ایسے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ تو فرمایا اصل وجہ ان کی یہ ہے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اصل بات یہ ہے کہ یہ رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، ادھر منہ ہی نہیں کرتے جیسے ہم نہیں کرتے۔ کتنی کتنی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، پہلی جماعت کے بچے سے لے کر اس کا آپ تھیلا دیکھیں، کھولیں، کتنی کتابیں اور کتنی کاپیاں ہوں گی، ایک ایک کتاب میں کتنے کتنے علم ہوں گے، اور آگے پھر ایم اے ایم ایس سی تک اور ایم بی بی ایس تک اور ایل ایل بی تک آپ چلے جائیں، پی ایچ ڈی تک کتنی کتنی کتابیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ کون سا دنیا کا علم ہے جو ہمارے بندے نہیں سیکھتے؟ چیلنج سمجھ کر سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اوپر دنیا بھر کی پابندیاں لگ گئی لیکن ہم نے پھر بھی ایٹم بم بنا لیا۔ اتنے ہم سیکھنے کے معاملے میں جرت والے واقع ہوئے اللہ کے کرم سے، لیکن وہی ہم کہتے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آتی، قرآن ہمارا عربی زبان میں ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے رکھ لیے مولوی سمجھانے کے لیے، کیا سمجھائیں گے؟ جب ہم سیکھنے کو تیار نہیں تو دوسرا کوئی نہیں سکھاتا۔ پہلی شرط سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو تیار کروں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک سیکھنے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہوں گے کوئی سکھا نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے رسول نہیں سکھا سکتے تھے، ابو جہل کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے قرآن، ابو لہب کو بھی پڑھ کر سناتے تھے، کیوں نہ وہ مانے؟ زبردستی نہیں سکھایا جا سکتا جب اندر سے سیکھنے والا تیار کوئی نہ ہو۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، رب کی یاد ہی نہیں آتی۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اب ایک اور بات آ گئی، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں، معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے ہمارے مقابلے میں؟ من دوننا، ہمارے سوا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے سوا کیا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو انہیں بچا لیں گی؟ یہ ہے قرآن کا عقیدہ توحید۔ اللہ کہتا ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، مختصر سی بات ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لی تو تمہارا ایمان بھی صحیح ہو گیا، اور ایمان عقیدہ صحیح ہوا تو عمل تو پھر اس کا بیج آگے نکلتا ہی صحیح ہے۔ جب بیج اصل توحید والا ہوگا تو آگے شاخیں، پودے، پھل، پھول، ٹہنیاں ساری توحید کی اور خالص لگیں گی۔ تو فرمایا ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں تمنعہم جو ان کو بچا لیں گے، من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم،
دیکھو کیسے حقیقت کو اللہ کھول کر بیان کرتا ہے. ارے جن کو تم اپنا سہارا بنائے بیٹھے ہو وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے؟ بل لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے جو نفع نہیں دے سکتا اور نقصان نہیں دے سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود کا تعارف ایک اینگل سے یہ ہے کہ معبود وہ ہے جو نفع دینا چاہے تو دے دیتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا کوئی، اور اگر وہ نقصان دینا چاہے تو وہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ معبود کی ایک پہچان ہے. اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے، یہ تو خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تمہارا. اور ایک اور انداز سے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان کے آگے جو مٹھائی تم نے تھال بھر کے رکھے ہیں اس میں سے اگر کوئی ذرہ مٹھائی کا مکھی اٹھا لے، کائنات کی کمزور ترین اور حقیر ترین مخلوق مکھی، فرمایا اگر مکھی اس میں سے ذرہ اٹھا لے تو جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن سے تم مانگ رہے وہ تو اپنا ذرہ نہیں چھڑا سکتے، کیا کریں گے؟ یہ قرآن تعلیم دیتا ہے. فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے ہمارے سوا؟ یعنی اگر بچانا ہے تو اللہ فرماتا ہے صرف ہم بچا سکتے ہیں، اگر چھوڑنا ہے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے. لا یستطیعون نصر انفسہم، جن پر یہ امیدیں باندھے بیٹھے، جن پر یہ بھروسہ کیے بیٹھے، جن پر یہ امیدیں لگائے بیٹھے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. ان کی کیا مدد کریں گے؟ ان کی کون سی حاجت پوری کریں گے؟ ان کی کون سی نظر پوری کریں گے؟ وہ تو اپنا نہیں کر سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. قرآن میں تقریریں ہیں، خطابات ہیں، کس کے؟ اللہ کے. اس سے اچھی تقریریں اور اس سے اچھے خطاب کہاں ملیں گے کائنات میں؟ وہ جو حق ہے وہ پہچان کرواتا ہے کہ باطل کیا ہے. فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری کوئی تائید حاصل ہے. اچھا ایک یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ، میں آپ کے کسی کام تو نہیں آ سکتا، مثال کے طور پر آپ میرے سے کوئی کام کہتے ہیں، میں آپ کے، میرے میں استطاعت نہیں، کام نہیں آ سکتا، لیکن مجھے کسی کی تائید حاصل ہے، میں اس سے کروا لوں گا، یہ ایک چانس رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو جھوٹے خدا ہیں نہ تو ان میں خود صلاحیت ہے کچھ کرنے کی، اب رہی کہ کسی سے کروا لیں گے تو وہ ہم ہیں، ہماری تائید انہیں حاصل ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ امید بھی گئی کہ یہ خود نہیں چلو کر سکتے تو کسی سے کروا لیں گے، خود بخش نہیں سکتے تو بخشوا لیں گے، خود معاف نہیں کر سکتے تو معاف کروا لیں گے. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، انہیں ہماری تائید حاصل نہیں ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. یہ ایک کہانی ہے، لمبی کہانی ہے جو ہماری بھٹکنے کا سبب ہے. قرآن میں یہ بھی ایک آیا ہے. اللہ کی نعمتیں آتی رہتی ہیں، خوشحالی آتی رہتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، دن بدن بندہ ان میں غفلت کا شکار ہو کر اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. بل متعنا، اللہ فرماتے ہیں یہ غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مال و دولت دیا، زندگی کا سامان زیست دیا، ان کے آباء و اجداد کو دیا، اور اتنا وقت گزر گیا کہ یہ ویسے ہی غافل ہو گئے، دنیا کی آسائشوں میں ایسے ڈوب گئے کہ انہیں اپنے واپس مڑنا ہی بھول گیا، واپس پلٹنا ہی بھول گیا، اس خالق سے، اس عطا کرنے والے کو ویسے ہی بھلا بیٹھے. یہ سمجھنے لگے جیسے قارون نے کہا تھا
قارون کو موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. جب قوم نے کہا، قرآن میں آتا ہے، قوم نے کہا تیرے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھا، موج میلہ بھی کر، لیکن غریب لوگوں پر خرچ کر کے اللہ سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر لے. جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اپنے لیے استعمال کر اور اللہ کی مخلوق پر استعمال کر. تو وہ کہنے لگا، تم کہتے ہو اللہ کا مال، یہ تو میری ڈگریوں کی کمائی ہے، یہ تو میرے علم و ہنر کی کمائی ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے. یہ فکرہ کیا آج ہم کہتے اور سنتے نہیں ہیں کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے؟ یہ قارون کا فکرہ تھا. اس نے کہا تھا یہ میری، اس کو ایمان والوں نے کہا تھا جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس نے کہا یہ میری محنت کی کمائی ہے. آج ہم نہیں کہتے کہ میں اتنے کما لیتا ہوں. کبھی یہ زبان سے نکلا کہ مجھے اللہ اتنے دے دیتا ہے؟ کاش یہ نکل آتا تو ایمان صحیح ہو جاتا. مجھے اللہ اتنے دے دیتا ہے. تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. کتنے کما لیتے ہو؟ اللہ اتنے عطا کر دیتا ہے. میں کہاں کماتا ہوں؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت دھکے کھا رہے، مجھ سے زیادہ نوجوان دھکے کھا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے، ہمت والے، محنت والے، ڈگریوں والے دھکے کھا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے جو مجھے نواز رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے مال و دولت دیا، دنیا کا ساز و سامان ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زمانہ بیت گیا. یہ رئیس ابن رئیس ابن رئیس، آج کل آپ نے نام سنے ہوں گے، فلاں مخدوم صاحب ہیں. وہ فارسی کا ایک شعر ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. آج الٹے ہو گیا حساب ہمارا. فارسی کی ضرب المثل ہے کہ ہر کے خدمت کرد، جو بھی خدمت کرتا ہے دوسروں کی، پھر ایک وقت آتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے، دوسرے اس کی خدمت کرتے ہیں. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. اولاد اگر والدین کی خدمت کرتی ہے، اس کے بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ بڑوں کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. آج کل جماندروی مخدوم پیدا ہو رہے ہیں جناب، خدمت کسی کی نہیں کرنی، بس کروانی ہے. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ زمانہ لمبا ہو گیا. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، عقل سے دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں. مفسرین نے اشارہ کیا ہے فتح مکہ کی طرف. ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال جنگ احد ہوئی، چوتھا گزر گیا، پانچویں سال جنگ خندق آ گئی، 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا. چھٹے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ عمرہ کرنے چلتے ہیں. تو عمرہ تو نہ انہوں نے کرنے دیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور اس کے نکات کچھ طے ہوئے کہ آئندہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں. تمہیں ادھر آنے کی اجازت ہوگی، ہمیں ادھر آنے کی، تمہارا آدمی اگر ہماری طرف باغی ہو کر آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. مکہ والوں نے کہا ہمارا چلا جائے گا، تم پابند ہو واپس کرنے کے. تو اب اس کا جو آنے جانے کی آزادی ہوئی، حالانکہ اس وقت خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. یا رسول اللہ، ہم کیوں یہ نیچے لا کر یہ معاہدہ کریں؟ اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، پھر ہم یہ ان کا بندہ ہے تو ہم واپس کریں، ہمارا جائے تو یہ واپس ہی نہ کریں. ذہن مانتا ہی نہیں. لیکن ادھر علم نبوت تھا، ادھر سامنے بشری علم تھے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، نبی کے ذہن میں تھی، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے عطائی علم تھا. اب جب صلح ہو گئی تو آنا جانا شروع ہوئے تو اسلام پھیلنے لگ گیا. مکہ کے ارد کبھی یہ مسلمان ہو گیا، کبھی یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا. تو اب سمجھے اللہ کیا کہہ رہا ہے، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم ارد گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں؟
یہ مسلمان ہو گیا، یہ بستی مسلمان ہوئی، تو ارد گرد مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو مکہ کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے یہ کہاں جائیں گے؟ ہم گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا یہ اب بھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ غالب ہو جائیں گے، یہ جیت جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ لوگوں جو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جن سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں بھائی۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں تو وحی کے ذریعے جو ہدایات آتی وہی تمہیں بتا رہا ہوں، میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں۔ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ نبی تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بھی حکم دیتا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے آتا ہے تو آگے بتاتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں جو ہدایات وحی کے ذریعے میرے تک آ رہی ہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اب اس میں نصیحت ہے بڑی۔ فرمایا جو بہرے بن جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بہرا جس کو سنائی نہ دے، ایک ہوتا ہے جس کو سنتا ہے لیکن وہ بہرا بنا ہوا ہے، اندھا ہوتا ہے جس کو دکھائی نہ دے، لیکن کچھ لوگ اندھے بن جاتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں یہ اندھا بن گیا ہے، اندھا تھا نہیں اندھا بن گیا ہے، بہرا تھا نہیں بہرا بن گیا ہے، حق دیکھنے کو تیار نہیں، حق سننے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا جو بہرے دانستہ، کون سی بات ہے یار دین کی جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ دین کی باتیں آسان سے آسان ہیں۔ کس کو غلط فہمی ہے کہ شراب حلال ہے حرام ہے؟ کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا سود حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ بتا دے مجھے۔ جھوٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کو نہیں اگر پتہ تو چلو وہ بتا دے، میں اس کو بتا دوں گا۔ ارے مفتی ہو تم تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے کہا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، ایک عظیم آیت کے بارے میں بتاؤں۔ پوچھا ایک بار آپ نے کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو اس کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا مبارک ہو تمہارے پاس اتنا علم ہے، مبارک ہو کہ تمہیں پتہ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مبارک ہو، آپ کو علم ہے کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ لیکن یہ مبارک جواب دہی بنے گی قیامت کے دن۔ یہ صرف مبارکے نہیں، میٹھا میٹھا کام نہیں، جتنا فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا، زمین میں جکڑ جائیں گے قدم۔ کون سا؟ پہلا سوال زندگی کن کاموں میں لگائی، کر لو حساب اپنا اپنا، حساب ہونا ہے کہ تجھے 60 ملا تھا، 70 100 95 سال ملے تھے، کس کام میں لگائے؟ اور اگلا سوال اسی زندگی میں سے خاص حصہ جو تیری جوانی تھی اس کے کس کام میں برباد کیا؟ اللہ نے طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، صرف مونچھوں کو بل دینے کے لیے نہیں تھا، تجھے اللہ نے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، کن کاموں میں لگائی؟ اور تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ دونوں سورس بتانے ہوں گے۔ ارے ہمارے تو گلے میں احتساب کی نیب کی گھنٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کے دربار میں کیسا حساب ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہاں بات موٹی موٹی نہیں ہے، یہاں پہ تو ہے کہ جناب کروڑوں کا اربوں کا ہوگا تو کیس بنے گا، ورنہ چھوٹے کیس ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ کا فیصلہ دربار یہ ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا
ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، جو بہرے بن جاتے ہیں جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو ان کے سر کے اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں، ان پر اثر ہی نہیں کرتی، وہ سنتے ہی نہیں۔ ولا یسمع صم الدعاء، جو بہرے بن جاتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں پکار کو، پکارنے والا پکارتا رہ جاتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا رہ جاتا ہے، چیخنے والا چیختا رہ جاتا ہے، لیکن لوگ اندھے اور بہرے بن کر گزر جاتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اندھے تھے نہیں بن گئے، بہرے تھے نہیں بن گئے۔ تو فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اب یہ اتنے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں، فرمایا اے محبوب آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا اگر ان کو چھو جائے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخصوں کو لایا جائے گا قیامت کے دن، ایک وہ شخص جو ایمان پر تھا اور دنیا میں ہمیشہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماروں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں رہا، سکھ نصیب نہ ہوا، اور ایک وہ شخص جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کو کوئی دکھ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو لایا جائے گا، اللہ اس مومن کو جنت کی ایک ڈبکی لگوائے گا اور کہے گا کہ اے بندے بتا تو نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا؟ جو 70 80 100 سال تک دکھوں میں گھرا رہا تھا وہ کہے گا اللہ تیری عظمت کی قسم میں نے زندگی میں دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک ڈبکی اس جنت کی جس کی طرف میری اور آپ کی نظر نہیں جا رہی ہے، جس کی طرف ہم مائل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے نشے ہرن ہو جائیں گے ایک ڈبکی سے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور وہ جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری، کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، اس کو جہنم کی ایک ڈبکی دے کر اللہ پوچھے گا اے بندے بتا تو نے کبھی زندگی میں سکھ دیکھا؟ وہ بھی یہی کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں جو جہنم کی ایک ڈبکی سے ہوا ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اے محبوب آپ کے عذاب کا ایک جھونکا بھی اگر ان کو چھو جائے نا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر کہنے لگ جائیں گے یا اللہ ہائے ہماری کم بختی، ہم بڑے ظالم تھے یار، زندگی برباد کی، ہم نے زندگی برباد کی۔ 2 جمعے میں اس موضوع پر پڑھا چکا ہوں کہ جو قیامت کے دن تمنائیں کرے گا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ بندہ تمنا کرے گا کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کی اطاعت کو مانا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ یہ تمنائیں 2 جمعے اس پر بات ہوئی تھی۔ تو وہ اللہ نے ادھر، اللہ بڑا کریم ہے میرے بھائیوں، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ یہ اس کے کرم ہی ہے کہ وہ جو کل آنی ہے سامنے باتیں وہ آج مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے ہیں ہم قائم کر دیں گے ترازو انصاف کا۔ ترازو کس کام کے لیے ہوتا ہے یہ تو پتہ ہی ہوگا میرے بھائیوں کو، تولنے کے لیے ہوتا ہے کہ دکھاوے کا ہوتا ہے؟ جیسے سڑکوں پر بھی کچھ دفتروں کے بعد دکھاوے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ ترازو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے یا تول کے لیے ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جیسے تم ترازو میں تولتے ہو، ایسے ہی سمجھا رہا ہے کہ تمہارے یہ عمل تلیں گے، زندگی تمہاری پوری تلے گی، ترازو میں آ جائے گی۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اچھے کام ہوں گے، دوسرے میں برے آ جائیں گے۔ تلنا ہے،
اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی کوئی کہے ہیلو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکیاں کماؤ، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، ترازو میں کام آئے گی. اگر ایک طرف 50 اور ایک طرف 51 ہے تو جس کا پلڑا 51 والا ہے جنت والا یا جہنم والا تو وہ تو ادھر گیا. اس وقت قدر و قیمت آئے گی کہ زندگی کتنی ضائع کی، ہائے کاش میں نے اس دن کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا. تو فرمایا ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے نیکی کی اور لکھی نہ فرشتوں نے ثواب کم دیا، یا گناہ تھوڑا کیا سزا زیادہ دے دی. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لا پیش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہم خود کافی ہیں. مسند احمد میں آج کی آخری بات، مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی آیت کے حوالے سے ایک روایت ہے. فرماتی ہیں ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں جو اس میں آ رہی ہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس غلام ہیں میرے. آج کل غلام نہیں ہوتے، کوئی خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، وہ رکھ لیتے ہیں. اس وقت غلام ہوتے تھے جو زر خرید ہوتے تھے. آج کل زر خرید ہمارا کوئی نہیں، کوئی ساتھی ہے، کوئی ہمارا چلو ملازم اسی نوکر کے درجے میں، وہ بھی ہمارا ساتھی آزاد ہے. تو کہنے لگا کہ میرے غلام ہیں. وہ غلام ایک تو میرے پر اعتراض کرتے، مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ جو اسلام قبول کیا یہ غلط ہے. ایک تو مجھے جھٹلاتے ہیں، نمبر 2 میرے ساتھ خیانت کرتے، میرا مال کا نقصان کرتے ہیں. میں پھر بدلے میں ان کو مارتا بھی ہوں اور گالی گلوچ بھی کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنے گا. تو وہی منظر بن گیا جو ہمارے گھروں میں چھوٹی سی بات پر گالی گلوچ، تور مار اور یہ وہ. تو کیا بنے گا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو تیرے ساتھ وہ تیری تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تیرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، مال کا نقصان کرتے ہیں، وہ بھی گنا جائے گا. جو تو مارتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، وہ بھی گنا جائے گا. اگر دونوں برابر ہوئے تو نہ لینا نہ دینا، لیکن اگر ان کی خیانت زیادہ ہوئی، تیرا کم ہوا مارنا، تو پھر تجھے معاوضہ دیا جائے گا. اور اگر ان کی خیانت کم ہوئی، تیرا مارنا گالی گلوچ زیادہ ہو گیا تو تجھے دینا ہوگا. وہ چیخنے لگ گیا. حدیث میں آتا ہے وہ دھاڑنے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، میرے غلام ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے، میں کہاں جاؤں گا. فرمایا تو نے پتہ نہیں کہ اللہ قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو، چاہے غلام ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے کالے رنگ کا ہے، چاہے سفید رنگ کا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ بن جائیے، میں نے سارے غلام آزاد کر دیے، میرے سے حساب نہیں دیا جاتا، میرے سے حساب نہیں دیا جاتا، میں حساب نہیں دے سکتا، اس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر، تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑے. قیامت کا دن یوم الحساب ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے. اس دن حساب ہونا ہے، آڈٹ ہونا ہے میری اور آپ کی زندگی کا. اور اس دن کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی اپنی کہ اس کے مطابق اپنی تیاری کر لو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے. اور اسی تیاری کے سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین.